آداب، میں ہوں نواب شاہد۔ آج آپ کو سناتے ہیں سائیکل کی کہانی۔ نسل انسانی نے زندگی کا آغاز کیا تو جو پہلا کام کیا وہ بولنا تھا، اور اس کے بعد دوسرا کام چلنا تھا۔ آج بھی انسانی زندگی جب آغاز کرتی ہے تو پہلا اس کا کام بولنا ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کام چلنا ہوتا ہے۔ جب انسان نے چلنا شروع کیا تو آسان سفر تو وہ پیدل طے کر لیتا تھا، لیکن جب اسے مشکلات درپیش آئیں اور طویل مسافتوں کا سامنا ہوا اور راستے مشکل ہوئے، اس نے کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنے کا سوچا کہ کسی طرح ان مشکل مسافتوں کو اور ان مشکل سفر کو آسان بنایا جائے۔ تو انسان نے جانوروں کو سدھانا شروع کر دیا۔ یوں انسان اپنی ٹانگوں کی بجائے جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر سفر کرنے لگا۔ اس طرح انسان کی طویل مسافتیں اور مشکل راستے کچھ آسان ہو گئے۔ بہت لمبے عرصے تک انسان اسی طرح سفر کرتا رہا۔ پھر 4000 قبل مسیح میں انسان نے پہیہ ایجاد کیا۔ یہ پہیہ ابتدائی طور پر لکڑی کے تنوں سے یا سخت پتھر سے بنایا گیا، لیکن اس پہیے کو بطور ٹائر استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ ابتدائی پہیہ 4000 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کے اندر ایجاد ہوا۔ میسوپوٹیمیا وہ علاقہ ہے جہاں آج موجودہ عراق موجود ہے۔ 2000 قبل مسیح میں سومیرین تہذیب نے ایکسل کا ایجاد کیا۔ انہوں نے میسوپوٹیمیا کے ایجاد کردہ پہیے کے اندر سوراخ کیا اور اس کے اندر لکڑ یا کسی بھی اور چیز کا ایکسل ڈال کر اسے ٹائر کی شکل دے دی۔ یوں انسان نے اپنا بوجھ جانوروں کی پیٹھ سے اٹھا کر جانوروں کے ذریعے کھینچے جانے والے چھکڑوں پر لاد دیا اور انسان کا سفر کچھ مزید آسان ہو گیا۔ پھر ایک لمبے عرصے تک انسان انہی ذرائع کے ذریعے سفر کرتا رہا، یا وہ پیدل چلتا تھا، یا جانوروں کے اوپر سفر کرتا تھا، یا جانوروں کے ذریعے کھینچی جانے والی گاڑیوں کے ذریعے سفر کرتا تھا۔ پھر آتا ہے نسل انسانی کی تاریخ میں سال 1816، A year without a summer۔ 1816 نسل انسانی کی تاریخ کا سرد ترین سال تھا، اور اس کے اندر پوری دنیا کا ٹمپریچر 4 ڈگری سے لے کر 7 ڈگری تک گر گیا۔ یورپ کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فصلیں گرمی کے موسم میں پیدا ہوتی ہیں، اگر گرمی نہیں ہوتی تو وہاں پر فصلیں نہیں اگتی۔ یہی وجہ تھی کہ پورا 1816 کے سال میں برف باری پڑتی رہی اور برف کے طوفان آتے رہے، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں، خوراک کی کمی ہوئی، انسانوں کے لیے خوراک کم ہو گئی تو بھلا جانوروں کو خوراک کیسے دی جاتی، جس کی وجہ سے بہت سارے جانور مرنے لگے۔ جب بہت سارے جانور مرنے لگے تو اس کے ساتھ سواری کے گھوڑے بھی مرنے لگے، سواری کے لیے استعمال ہونے والے جانوروں کی بھی کمی ہو گئی۔ گھوڑوں کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 1817 کے اندر بورن کارل وین ڈیرس نے ایک ایسی چیز بنائی جو گھوڑا نما تھی، لیکن اس کے لیے گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انسان اس کے اوپر بیٹھ کر سفر کر سکتا تھا اور اپنا سفر آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ 12 جولائی 1817 کو انسان نے گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی سیٹ پہ بیٹھ کر سفر شروع کیا، اور پہلے ہی سفر میں انسان نے 13 کلومیٹر 1 گھنٹے کے اندر طے کر لیے۔ اس مشین کو جرمنی میں لاف مشین یعنی کہ دوڑنے والی مشین کہا جانے لگا، جبکہ انگریز لوگ اسے ڈرینی پکارنے لگے اور عرف عام میں اسے ڈینڈی ہارس یا ہابی ہارس کہا جانے لگا۔ یہ مشین کچھ اس طرح تھی کہ اس کے دونوں سائیڈ پہ پاؤں رکھ کر انسان اس کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور ایک پاؤں کے ساتھ زمین کو پیچھے کی طرف دھکیلتا تھا
تو یہ پہیے آگے کی طرف چل پڑتے تھے، یوں کچھ دیر کے لیے انسان سفر کرتا تھا، پھر پاؤں کے ذریعے انسان خود کو پیچھے دھکیلتا تھا اور پہیوں کے ذریعے آگے سفر کرتا تھا۔ یہ سائیکل کی ابتدا تھی جس نے آہستہ آہستہ تبدیلی کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے سائیکل کی شکل اختیار کر لی۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پہلی سائیکل اسکاٹش بلیک سمتھ کرک پیٹرک نے 1839 میں بنائی تھی۔ اس بات میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کارل وین ڈیرس کو ہی پہلی سائیکل کا موجد سمجھتے ہیں۔ یوں سائیکل نے تبدیلی کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ 1853 میں فلپ مورٹز فشر نے پہلی دفعہ پیڈل کرینک کا سائیکل کے اندر استعمال کیا۔ فلپ مورٹز 9 سال کی عمر سے ٹریزنی یعنی اس سائیکل پہ جو پہلے تھی اس کو سکول جانے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ساری عمر وہ سوچتا رہا کہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے اس کے اگلے پہیے کے اندر کرینک پیڈل کا پہلی دفعہ استعمال کیا، لیکن اس چیز کو اس نے پیٹنٹ نہیں کروایا، یعنی آن دا ریکارڈ نہیں لایا، اور اس نے اس چیز کو پبلک نہیں کیا۔ ارنسٹ میچیوکس اور پیری لیلمنٹ بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ پیڈل کا سائیکل کے اندر استعمال کیا، لیکن انہوں نے کیونکہ اس چیز کو آن دا ریکارڈ لایا تو 1863 میں انہوں نے اس کے اندر پیڈل لگایا، لیکن یہ بات واضح نہیں ہو سکی۔ آخر ارنسٹ میچیوکس نے پہلے پیڈل کا استعمال سائیکل کے اندر کیا تھا یا پیری لیلامنٹ نے کیا تھا۔ انٹرنیشنل سائیکلنگ ہسٹری کانفرنس ICHC کے اندر ان دونوں دعوے داروں کے حق میں لوگ موجود ہیں اور ان دونوں کے مخالفین بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارنسٹ میچیوکس نے یہ پیڈل کا پہلی دفعہ استعمال کیا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پیری لیلامنٹ نے پہلی دفعہ پیڈل کا استعمال کیا تھا۔ امریکہ میں اسے بون شیکر بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے رستے انگلینڈ اور فرانس کی نسبت ناہموار تھے، اور سائیکل چلانے والے کا انجر پنجر ہل جاتا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ میں سے بون شیکر کا بھی نام دیا جانے لگا۔ 1870 میں جرمنی اور فرانس کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ سے جرمنی اور فرانس میں سائیکل انڈسٹری تباہ ہو گئی، اور یوں سائیکل کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو بریک لگ گئی۔ لیکن انگلینڈ کے اندر یہ سلسلہ تھما نہیں بلکہ جاری رہا۔ 1869 میں امریکہ کے ولیم وین ایڈن نے سائیکل میں فری وہیل کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے سائیکل کے ہب کے اندر ریچٹ ڈیوائس کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے پیڈل اگر تھم بھی جاتا تھا تو سائیکل چلتی رہتی تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی سائیکل تھیں ان کے اگر آپ پیڈل چلاتے رہتے تھے تو وہ چلتی تھیں، جو ہی آپ پیڈل روکتے تھے تو وہ رک جاتی تھیں، اور ان میں قوت بھی زیادہ صرف ہوتی تھی اور اس میں اس کی نسبت قوت کم صرف ہوتی تھی۔ 1870 کی دہائی میں سائیکل کے ساتھ مختلف تجربات ہوتے رہے، خاص طور پر سائیکل کے ٹائرز کے ساتھ، اور سائیکل کے وہیل کے سائز کو برابر کرنے کے لیے بڑے منفرد قسم کے ڈیزائن آئے اور بڑے منفرد قسم کے سائز پیش کیے گئے۔ کبھی سائیکل کے اگلے وہیل کو بڑا کر دیا گیا تو کبھی پچھلے وہیل کو چھوٹا کر دیا گیا، کبھی پچھلے وہیل کو بڑا کر دیا گیا اور اگلے وہیل کو چھوٹا کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 3 وہیلوں والی سائیکل بھی ٹرائی کی گئی، اس کے علاوہ 4 وہیلوں والی سائیکل بھی بنائی گئی، لیکن سائیکل بنانے والے جو بیلنس اور جو روانگی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ 1870 کی ہی دہائی میں جیمز سٹارلے، جنہیں کہ برٹش سائیکلنگ کا باپ کہا جاتا ہے، انہوں نے سائیکل کے فریم کو سٹیل کے پائپ سے بنایا۔ اس سے پہلے سائیکل سالڈ لوہے سے بنائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے سائیکل کا وزن زیادہ ہوتا تھا اور اسے کو چلانے میں زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پائپ کے فریم کے ساتھ بننے والی سائیکل کا وزن کم تھا، اس لیے وہ چلنے میں
نسبتاً آسان تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بال بیرنگ کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے فرکشن کم ہوئی اور سائیکل کو چلانا مزید آسان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سالڈ ربڑ کا بھی اس ٹائروں کے اندر استعمال کیا، جس کی وجہ سے سائیکل کا چلنا مزید آسان ہوا۔ 1879 میں ہیری جان لاسن نے سائیکل کے اندر پہلی دفعہ چین کا استعمال کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی سائیکل کے ڈیزائن تھے ان کے پیڈل سائیکل کے سامنے والے وہیل کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، جس کی وجہ سے چلانے والوں کو مشکلات پیش آتی تھی۔ خاص طور پر سائیکل کو موڑتے وقت اکثر وہ گر جاتے تھے، یا جن لوگوں کی ہائٹ زیادہ ہوتی تھی ان کے گھٹنے سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ لگتے تھے، تو کافی پریشانی ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پریشانی کو حل کیا اور انہوں نے سائیکل کے پیڈل کو درمیان میں لائے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چین کے ذریعے پیڈل کو پچھلے وہیل کے ساتھ منسلک کر دیا۔ لیکن جو ہیری جان لاسن نے سائیکل بنائی اس کا پچھلا پہیہ چھوٹا تھا اور اگلا پہیہ بڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ رزلٹ حاصل نہیں ہو سکا جس کی تلاش میں سائیکل بنانے والے تھے۔ جیمز سٹارلے کے بھانجے جان کیمپ سٹارلے نے 1885 میں سائیکل کی دنیا کے اندر پہلی سیفٹی سائیکل بنائی، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پرفیکٹ سائیکل تھی۔ انہوں نے سائیکل کے اندر بریکس کا اضافہ کیا، انہوں نے سائیکل کے چین کے اوپر چین کور لگایا، اس کے علاوہ انہوں نے سائیکل کی سیٹ کے نیچے شاک ابزارور کے طور پر سپرنگ لگائے، اور یہ سائیکل بالکل آج کی سائیکلوں کی طرح ہی تھی، ماں سوائے سالڈ ٹائر کے۔ اسکاٹش ویٹنری ڈاکٹر جان ڈن لوپ، جنہیں کہ ربڑ کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی تھی اور وہ کافی ربڑ کے ساتھ تجربات کرتے رہتے تھے، انہوں نے پیونیمیٹک ٹائر ایجاد کیا، اور پیونیمیٹک ٹائر کی ایجاد سے تقریباً سائیکل مکمل ہو گئی۔ یوں سائیکل کا سفر جو کہ 1817 کو شروع ہوا تھا، 1890 میں آ کر مکمل ہو گیا۔ 20ویں صدی کے اندر بھی سائیکل کے اندر مختلف تبدیلیاں کی گئیں، جیسے کہ فولڈنگ سائیکل کو لایا گیا، ماؤنٹنگ سائیکل بھی بنائی گئی، لیکن یہ سائیکل اس سائیکل کی طرح ہی تھی جو پہلی دفعہ بنائی گئی، صرف اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اسی طرح 21ویں صدی میں جیسے کہ سائیکل کے اندر گیئرز کا اضافہ کیا گیا، اور سائیکل کے مٹیریل کو مزید بہتر بنانے کے لیے اسے ایلومینیم کے مٹیریل سے بنایا جانے لگ گیا ہے، لیکن سائیکل کا سفر وہی ہے جو کہ 1817 سے شروع ہوا اور 1890 کو ختم ہو گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ بہت شکریہ۔